وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرت. سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ سجدہ آیت نمبر 1-2، درس کا نمبر ہے 1946. آج کا موضوع، کیا ہم قرآن پاک سے ہدایت لینے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ان اللہ علیم خبیر. خدا ہی کو قیامت کا علم ہے اور وہی مے برساتا ہے اور وہی حاملہ کے پیٹ کی چیزوں کو جانتا ہے کہ نر ہے یا مادہ، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کام کرے گا، اور کوئی متنفس نہیں جانتا کہ کس سرزمین میں اسے موت آئے گی. بے شک خدا ہی جاننے والا اور خبردار ہے. سامعین کرام، سورہ سجدہ آیت نمبر 1، لفظی ترجمہ الف لام میم. تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. نزول اس کتاب کا رب العالمین کی طرف سے ہے جس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. ام یقولون افتراہ، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے گھڑ لیا ہے؟ بل هو الحق من ربک، بلکہ یہ تو آپ کے رب کی طرف سے ہے. لتنذر قوما، تاکہ آپ ڈرائیں ان لوگوں کو. ما اتاہم من نذیر من قبلک لعلہم یہتدون، کہ ایسی قوم کو جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی متنبہ کرنے والا نہیں آیا تھا، شاید کہ وہ ہدایت پا جائیں. سامعین کرام، سورہ سجدہ مکی صورت ہے اور اس کا نزول تقریباً 5-6 نبوی ہے. اس کے مضامین ظاہر ہے کہ دور جاہلیت کے لوگوں کے لیے ہیں، جیسا کہ آج دور جاہلیت ہے. ہمیں دیکھیں، اس میں جو 2 نمبر آیت ہے، لا تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، یہ میں نے آپ کے سامنے 3 آیات پڑھی ہے. لتنذر قوما ما آتاہم من نذیر من قبلک لعلہم یہتدون. دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تو ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا. یعنی ظاہر ہے کہ میں آپ سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ یہ آیات آج ہمارے لیے ہیں. جو شان نزول تھا اس کا وہ تو ہے،
اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن جیسے حالات اس وقت تھے ایسے حالات اب بھی ہیں۔ لعلہم، اس کا مقصد کیا ہے؟ لعلہم یہتدون، تاکہ یہ ہدایت پا جائیں۔ ہم سب لوگ ہدایت کے راستے سے ہٹ چکے ہیں، اللہ ہماری منزل نہیں ہے، اللہ کی ملاقات پر ہمیں یقین حاصل نہیں ہے۔ جیسے کہ آیت نمبر دیکھیں، یہ اسی صورت کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، آیت نمبر 14۔ ہم سب یعنی جو حق سے انکار کرنے والے ہیں ہم لوگ، یہ کون؟ یہ آج کا مسلمان۔ ان کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو ان سے کہا جائے گا فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، ہمیں کہا جائے گا کہ اب چکھو اس عذاب کا مزہ، کیونکہ تم نے آج کے دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا۔ انا نسیناکم، آج ہم تمہیں بلا دیں گے۔ وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون، اور تم چکھو اس دائمی عذاب کا مزہ جو تم عمل کرتے تھے۔ دیکھیں سارا یہ بما کنتم تعملون پہ آپ ذرا غور کریں نا، سارا دار و مدار تو عمل پہ ہے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ زبان سے کہہ کر ہم پکے مسلمان بن گئے، مومن بن گئے، اب جنت پر ہمارا ٹھیکہ ہے، ہم ضرور جائیں گے چاہے جیسا بھی ہم عمل کریں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں آج ہم عمل سے خالی ہیں، یعنی راہ راست پر نہیں ہے۔ یہتدون کا ابھی ہم نے پڑھا ہے نا، لعلہم یہتدون، یہ سارے مضمون جو ہے میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ بجائے اس کے کہ ان حالات کے لیے، ان لوگوں کے لیے سمجھیں، بجائے اس کے کہ آپ مکے کے مشرکوں کے لیے مضمون سمجھیں، آپ یہ آج ہمارے لیے ہے۔ یہ بات میں آپ کو بار بار کہتا رہتا ہوں اور ایسا ہی ہے۔ یعنی ہم لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ ایک خاص حالات تھے اور یہ وہ لوگ تھے اور ہم لوگ نہیں ہیں۔ بہرحال ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ایک غلط فہمی تو ہمیں یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، حالانکہ ہمیں ایمان کا پتہ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں جو ایمان کی شرائط ابھی آ رہی ہیں، بیان ہو رہی ہیں، آیت نمبر 15 میں وہ بیان ہو رہی ہیں، وہ آیت سجدہ بھی ہے، اور اس کا تو وہیں پر میں تذکرہ کروں گا، آیت نمبر 15 اور 16۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 18 میں فرمایا ہے افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، کیا جو شخص یقین رکھتا ہے، کیا ہو سکتا ہے اس شخص کی طرح جو فاسق ہے، نافرمان ہے، قانون شکن ہے؟ لا یستوون، یہ برابر نہیں ہے۔ دیکھیں ایک بہت بڑا ہمیں دھوکہ لگ گیا ہے۔ دھوکہ ہے کہ ہم یعنی صاحب ایمان لوگ ہیں۔ اس غلط فہمی سے اگر ہم جتنی بھی جلدی نکل آئیں، دیکھیں حقیقت تو چھپ نہیں سکتی۔ ہمارا عمل قرآن کے خلاف ہے، ہمارا عمل رسول کے طریقے کے خلاف ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آیت نمبر اگر 20 میں آپ دیکھیں، اما الذین فسقوا، جو لوگ نافرمان ہیں، فاسق کسے کہتے ہیں؟ قانون شکن، فسق، نافرمانی، تو ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ آیت نمبر 20 میں ترجمہ پڑھ کے سنا رہا ہوں، کلما ارادوا ان یخرجوا منہا، جب بھی یہ ارادہ کریں گے کہ اس سے نکل جائیں، اعیدوا فیہا، ان کو واپس ڈال دیا جائے گا اس میں، جہنم میں۔ وقیل لہم ذوقوا عذاب النار الذی کنتم بہ تکذبون، ہمیں پھر کہا جائے گا کہ تم چکھو اے برائے نام مسلمانوں اس عذاب کا مزہ، آگ کے عذاب کا مزہ۔ کیوں؟ بما کنتم بہ تکذبون، کہ تم اس کو اپنے عمل سے جھٹلاتے تھے۔ ہو سکتا ہے میری یہ باتیں جو ہیں بعض لوگوں پہ گراں گزریں اور وہ یہ کہیں کہ بھئی یہ تو ان آیات کا مطلب نہیں ہے،
تو پھر آپ مجھے بتا دیجئے کہ یہ آیات کس کے لیے ہیں. اگر یہ آیات تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ فاسقوں کے لیے ہیں. جہنم، فاسق لوگ جہنم میں جائیں گے. مومن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے. انہی آیت میں نے آپ کو ترجمہ پڑھ کے سنایا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے 20 نمبر آیت میں کہا ہے کہ جو جھٹلاتے ہیں. اب جھٹلانا دو قسم کا ہے، ایک زبان سے اور ایک عمل سے. ہم زبان سے نہیں جھٹلاتے، اپنے عمل سے ہم ہدایت کو ہم جھٹلا چکے ہیں. قرآن کو معاذ اللہ ہم جھٹلا رہے ہیں، رسول کے اسوہ کو ہم جھٹلا رہے ہیں. دیکھیں رسول کے اگر یعنی نقش قدم کی آپ پیروی نہیں کرتے تو اس کا مطلب تو یہی ہے کہ آپ جو ہے یعنی رسول کے یعنی اس پر یقین نہیں رکھتے. اور پھر دیکھیں یہ تو ایک سے ایک آیت بڑھ کے ہے نا. آیت نمبر 22 خاص طور پہ ہمارے لیے ہے. یہ میں آپ کو سورت کے مضامین کا ایک وہ بتا رہا ہوں، ایک ریویو بتا رہا ہوں کہ اس میں کیا مضامین ہیں. یہ مضامین ہمارے لیے ہیں، آج کے معاشرے کے لیے ہیں. ہم نے نافرمانی کی روش اختیار کر لی ہے، ہم نے قرآن کو جھٹلایا ہے اپنے عمل سے، ہم مجرم بن گئے ہیں. اللہ کے قانون کا سب سے بڑا مجرم کون ہے؟ آج کا مسلمان، کہ اس نے قرآن کو پیچھے پس پش ڈال دیا ہے، اس سے منہ پھیر لیا ہے. قرآن کی ہدایت سے ہم نے منہ پھیر لیا ہے. اب ہم مجرم بن گئے قرآن کے، آئین قرآن کے ہم مجرم ہیں، اس کے خلاف زندگی گزار رہے. اور آیت نمبر 22 بہت ہی واضح کھول کے ہمیں بیان کی جا رہی ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. کون ہے زیادہ ظالم؟ اس شخص سے، یعنی وہ شخص سب سے بڑا ظالم ہے جس کو اپنے رب، اس کے رب کی احکامات کی نصیحت کی جائے، احکامات کے ذریعے نصیحت کی جائے کہ اس کو مان لو، اس سے منہ نہ موڑو. ثم اعرض عنہا، پھر وہ اس سے منہ موڑ لے. یہ تو مجرم ہے، یعنی یہ سب سے بڑا مجرم ہے. انا من المجرمین منتقمون، بہت ہی ہلا دینے والی آیت ہے. لیکن ہم پہ تو ذرا بھی اثر نہیں ہوتا آیات قرآنی کا، یا جو بھی اللہ کی ناراضگی، اللہ کے غضب اور اللہ کے عذاب کی آیات بیان کی جاتی ہیں، ان پر ہم پر کوئی اثر نہیں ہوتا. یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے، دیکھیں تھوڑا سا میں ٹھیک ہے تھوڑا سا ادھر ادھر اسی صورت کی یعنی آیت میں نے شروع کیا ہے 1 نمبر سے، اب میں 22 نمبر کا وہ بیان کر رہا ہوں. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، یہ سارا مضمون بیان کرنے کی میری یہ ہے مدعا یہ ہے کہ آپ اس مضمون کو اپنے لیے سمجھیں. ہم مجرم ہیں اللہ کے قانون کے، اور رسول کے تعلیم کو قبول نہ کرنے کے ہم مجرم ہیں. اور سب سے بڑا ظالم من اظلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنہا انا من المجرمین منتقمون. ہم انتقام لیں گے. اے مسلمانوں، 2022 کے مسلمانوں، ہم تم سے انتقام لیں گے. یہ بڑے واضح الفاظ ہیں اور بڑا ہی واضح مضمون ہے. بس سمجھنے کی بات ہے، ہم تو نہیں سمجھتے ایسے. اس قرآن کو تو ہم اپنے لیے سمجھتے ہی نہیں ہیں. بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. جو پہلی آیت ہے، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ رب العالمین کی طرف سے ہے. اس کتاب کا نزول رب العالمین کی طرف سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمیں تو شک نہیں بلکہ یقین ہے کہ یہ کتاب عمل کے قابل نہیں ہے، معاذ اللہ. ہمیں شک نہیں ہے. کتاب ہدایت تو ہم اس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، اس کے بارے میں ہمیں شک نہیں ہے. آپ دیکھ لیں انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی. آج قرآن، پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں، قرآن صرف یعنی نام ہم لیتے ہیں، باقی قرآن اکثر قوانین ہمارے جو رواج ہیں یا جو دستور ہے وہ قرآن پاک کے خلاف ہے. اس کی میں وضاحت نہیں کر رہا، اور یہ بات بالکل واضح ہے.
اور میں آپ کو اکثر اس کی تفصیل بتاتا بھی رہتا ہوں کہ ہم قرآن کے قانون قرآن کے خلاف ہے. آپ دیکھ لیں یا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، عدالتوں میں جا کے دیکھ لیں اور قانون کو دیکھ لیں، قانون کو اٹھا کے دیکھ لیں. غیر شرعی قوانین موجود ہیں، آئلی قوانین شریعت سے مطابقت نہیں رکھتے. سود جو ہے اس کا لین دین جاری ہے اور حکومت اصرار کر رہی ہے کہ بغیر سود کے ہمارا گزارا نہیں ہوتا. اور بہرحال یعنی اس کی ایک کوئی وہ نہیں ہے، تفصیل ایک نہیں ہے، یہ ساری ہماری داستانی نافرمانی فسق و فجور سے بھری ہوئی ہے. میں یہاں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ لا ریب فیہ، اللہ تعالیٰ فرمائے اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہمیں شک بھی نہیں ہے، ہمارا یقین ہے کہ یہ کتاب ہدایت نہیں ہے. جبھی تو ہم اس کی طرف رجوع نہیں کر رہے، جبھی تو ہم اس کتاب کی طرف رجوع نہیں کر رہے. اللہ کے حکم کے سامنے ہم سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں، انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی. آج دیکھ لیں آپ کون سی پارٹیاں جو ہے یعنی عوام میں آج کل مقبول ہیں. زیادہ تر آپ دیکھیں مذہبی پارٹیوں کو تو ایک طرف رکھ دیں، ان کو تو لوگ ووٹ عام طور پہ نہیں دیتے. مقبول پارٹیاں جو ہیں وہ آج کی تاریخ میں تحریک انصاف ہے، مسلم لیگ نون ہے، پیپلز پارٹی ہے، ادھر ہمارے سرحد میں نیشنل عوامی پارٹی ہے، سرخ پوش جسے کہتے ہیں. لوگ اس کے پیچھے دیوانہ وار دوڑ رہے ہیں. ابھی ہمارے بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں 2021 میں، تو میئر جو بنا ہے وہ سرخ پوش کا ہے، سرخ ٹوپیوں والے. اب یہ سرخ پوش کون ہے؟ یہ سیکولر ہیں، لا دین، کہتے ہیں ہم پہلے پٹھان ہیں بعد مسلمان ہیں. اور خیر میرا تو دیکھیں میں کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں رکھتا. میں جو کچھ بھی نام لے رہا ہوں یا بیان کر رہا ہوں یہ ایک عبرت ہے کہ ہم لوگوں کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. ابھی عمران خان کال دیں گے تو وہ لاکھوں لوگ ان کی کال پہ جمع ہو جائیں گے، جلسہ ہو جائے گا، جلوس ہو جائے گا یا جو بھی ہوگا. دھرنا جو ہے آپ دیکھ لیں ان کا یادگار دھرنا جو دیا تھا تو وہ قرآن کے لیے تو نہیں تھا. ایک مطالبہ تھا وزیر اعظم کو کہ ہٹ جاؤ، استعفیٰ دے دو. ایک مطالبہ تھا. قرآن پر کوئی جمع نہیں ہو رہا، قرآن پہ کوئی یعنی اکٹھے نہیں ہو رہے ہم لوگ، کیونکہ قرآن ہم نے اپنی زندگیوں سے نکال دیا ہے. یہ بڑے بھاری الفاظ ہیں لیکن حقیقت یہ ہے جو ابھی میں نے کہا نا، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. آیت نمبر 22. ان آیات پہ غور کریں. تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. دیکھیں اس میں مضمون اور بھی ہے. رب العالمین کہ یعنی تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. اب جو دیکھیں عام طور پہ جو بڑا ہے اس کی مانی جاتی ہے. ہم مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں، ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں اور قانون کے پابند ہیں. ہم عام طور پہ قانون چکنی نہیں کرتے ورنہ قانون جو ہے ہمیں پکڑ لے گا. عام طور پہ ہم یعنی قانون شکنی نہیں کرتے. یہ تو بات صحیح ہے نا. یعنی قانون پھر یعنی اس کو نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں تو وہ بھی مستعد ہیں اپنے قانون کے لیے. تو اب قانون کے ہم خلاف نہیں کرتے. اور میں ایک بات یہ کہہ رہا تھا کہ جو بڑا ہے اس کی بات عام طور پہ مانی جاتی ہے، جو سپر ہے یا سپیریئر ہے یا جو بھی طاقت ہے. آپ دیکھ لیں اگر کہیں نوکری کر رہے ہیں تو اپنے باس کے حکم کی تعمیل آپ پر لازم ہے. اس کا خیال رکھنا اور اس کے ہدایات کے مطابق اپنی نوکری کرنا آپ کے لیے لازم ہے. آپ کی جو ڈیوٹیاں ہیں تو وہ تو مسئلہ یہ ہے سارا کہ ہم لوگ جو ہے یعنی ہدایت کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں. ہدایت کے
خلاف زندگی گزار رہے ہیں، ہدایت کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے۔ باقی تو آپ کی مرضی ہے کہ آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن ہم لوگ ہدایت کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اب یہ ہے نا کہ اس کا ہمیں کیا فائدہ ہے؟ آئین کے اگر ہم خلاف کریں گے تو اس کا فائدہ ہمیں کیا فائدہ ہے؟ پاکستان کے میں آپ کو لے لوں، پاکستان کے آئین کے مثال کے طور پہ آپ کوئی جعلی نوٹ چھاپنا شروع کر دیتے ہیں، اپنا کوئی پریس میں لگا لیتے ہیں، جعلی نوٹ بنتے ہیں، تو پھر آپ کو اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ آپ کی جعل سازی پکڑی جائے گی اور آپ کو جیل ہو جائے گی، جرمانہ ہوگا، جیل ہوگی، یا آپ کسی کو بلا وجہ تکلیف پہنچاتے ہیں، کسی پر حملہ کرتے ہیں، تو اس کا یعنی قانون کو اگر توڑتے ہیں تو کسی پر حملہ کرنا تو یہ پھر قانون حرکت میں آئے گا، آپ پھر جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں گے، یعنی قانون کو توڑنے کا نقصان آپ کو خود ہے، اسی لیے آپ قانون کے تحت زندگی گزارتے ہیں عام طور پہ۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تنزیل الکتاب جو ہے، جب اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی ہے، یہ کس لیے؟ یہ ہدایت ہے، لعلہم یہتدون، یعنی آیت نمبر 3 میں آخر میں ہے نا لعلہم، یہ تاکہ یہ ہدایت پالے۔ اب آج ویسے ہم آپس میں بات کر رہے ہیں، آج قرآن کی ہم ضرورت نہیں محسوس کرتے، قرآن کی ہدایت کی، قرآن کی ہدایت سے بے نیاز ہو کر ہم زندگی گزار رہے ہیں، لیکن یہ تو رب العالمین کی طرف سے ہے، یہ تو حق ہے اور حق کا راستہ ہمیں بتاتی ہے۔ ہدایت یعنی اللہ کا راستہ ہمیں بتاتی ہے، اور ہمیں اس کے مطابق زندگی گزارنے والے ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ اولئک هم المہتدون، اولئک علی ھدی من ربہم، جو بھی قرآن کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارے گا، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہے۔ دیکھیں، ہدایت کا اتباع، ہدایت کی پیروی کرنا ہم پر لازم ہے، اس کا فائدہ ہمیں ہے، نقصان بھی ہمیں ہے۔ اب اس کا فائدہ کیا ہے کہ دنیا آپ کی اچھی ہو جائے گی۔ دیکھیں، قانون کی، آپ اللہ کے قانون کی اگر خیال رکھیں گے تو آپ کی دنیا اچھی ہو جائے گی، وگرنہ آپ کی دنیا برباد ہو جائے گی۔ خسرت دنیا والآخرہ کے الفاظ ہیں، ذالک هو الخسران المبین۔ اور اگر آپ نے ہدایت کو نظر انداز کر دیا، یہ بات بھی نوٹ کر لیں، تو آپ کی زندگی بدحالی میں گزرے گی، پریشان حالی میں گزرے گی، آپ سکون سے زندگی نہیں گزار سکیں گے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا، میں اس کی زندگی اس پر تنگ کر دوں گا، اور قیامت کے دن اندھا اٹھاؤں گا اسے۔ تو اس وقت تو دیکھیں، بات کو ذرا سمجھنے کی، ہم لوگ اس وقت اندھے بنے ہوئے ہیں، ہمیں حقیقت سچ جو ہے اس کو ہم جھوٹ سمجھتے ہیں، ہدایت کو ہم نے گمراہی سمجھ لیا ہے۔ یہ وہ کھلی کھلی باتیں ہیں جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، لیکن آپ اس کو محسوس کریں، اس میں جو چھپا ہوا درد ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ ہدایت کو ہم نے گمراہی سمجھ لیا ہے، ہم ہدایت کے تابع ہونا نہیں چاہتے۔ کیوں؟ کہ ہمیں آخرت پر یقین نہیں ہے۔ ابھی مضمون آئے گا آیت نمبر 10 میں، وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ۔ اس کا تو وہیں پر میں بات کروں گا، لیکن آج جو ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ تھوڑا اندازہ لگائیں نا کہ کتاب کو ہم نے کیوں اگنور کر دیا ہے، جبکہ یہ تو رب العالمین کی طرف سے نازل ہوئی ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا وہ لوگ بھی یعنی یہ نہیں سمجھتے تھے، انہوں نے
ان کے سرخیل وہ واقعہ ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور کی بات ہے، ایک سورہ کوثر کو لٹکا دیا تھا وہاں کے رواج کے مطابق، کیونکہ وہ لوگ اپنے آپ کو اہل زبان فصیح اللسان کہتے تھے۔ مقابلہ ہوتا تھا حج کے بعد یہ شعر و شاعری کا اور مضمون نگاری کا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قانون کے تحت سورہ کوثر کو لکھوا کر وہاں لٹکا دیا تھا اور چیلنج دیا تھا کہ کہو اس پر جو کچھ کہنا ہے۔ ایک آتا، دوسرا آتا، تیسرا آتا، کسی سے اس کے مطابق کوئی کلام نہیں بن سکا۔ ایک بہادر آیا، اس نے قافیہ ملا دیا، لیکن لکھا کیا؟ ما ھذا کلام البشر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک ھو الابتر، یہ 3 آیات ہیں۔ اس نے ایک فقرہ موضوع کر دیا اور کہا کہ ما ھذا کلام البشر، تو قافیہ تو برابر کر دیا، لیکن اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ تو وہ اہل زبان تھے، ان کو معلوم ہو گیا اور یہ چیلنج میں وہ فیل ہو گئے، اس جیسا کلام نہیں لا سکے۔ پھر قرآن نے مطلب اور اپنی کتاب میں بھی چیلنج دیا تھا کہ اس کی طرح کی ایک صورت لے آؤ، 10 آیات بنا کے لے آؤ، تو وہ نہیں لا سکے۔ 2-3 جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج دیا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک صورت بنا کے لو، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ، اگر تم نہ بنا سکو، اگر تم یہ کام نہ کر سکو اور تم نہیں کر سکو گے تو آگ سے ڈرو، فَاتَّقُوا النَّارَ۔ اللہ، تو الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ دیکھیں، میں صرف یہ کوشش کر رہا ہوں کہ آپ اس آیت کی گہرائی کو سمجھیں اور اس کو اپنے لیے سمجھیں۔ کیا ہم اس کتاب، اس کلام کی اہمیت سے آگاہ ہیں کہ یہ کس ذات کی طرف سے ہے؟ نہیں، ہمیں لیکن قرآن کی تو ہماری نظر میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، یہ تو اظہر من الشمس بات ہے۔ یعنی اظہر من الشمس کا مطلب یہ ہے سورج سے زیادہ واضح ہے کہ قرآن میں آج ہم اپنے لیے کچھ نہیں پاتے۔ قرآن کو تو ہم ہدایت کے لیے پڑھتے ہی نہیں ہیں، نہ سیکھتے ہیں نہ پڑھتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے نصاب تعلیم میں قرآن پاک نہیں ہے، قرآن فہمی کا مضمون نہیں ہے۔ بچہ 16-17 سال گزار دیتا ہے اور تعلیم ختم ہو جاتی ہے، لیکن قرآن سے یہ یعنی دور رہتا ہے۔ اور خاص طور پہ جو آپ کے ادارے ہیں، جو انگلش جو طبقاتی نظام ہے، اس میں تو خاص طور پہ بچہ جو ہے دین سے دور ہو جاتا ہے، وہ دین کو سمجھتا ہی نہیں۔ تو بہرحال دیکھیں، میں تو آپ سے درخواست ہی کر سک رہا ہوں کہ یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کتاب میرے لیے ہے اور میرے لیے اس میں ہدایت ہے اور یہ رب العالمین کی طرف سے ہے؟ نہ، ہم تو اپنی ایک دھن میں مگن ہے، ایک نشے میں ٹن ہے، اور وہ دنیا کا نشہ ہے، ظاہر کا نشہ ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم
تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين الف لام میم، اس میں کچھ شک نہیں کہ اس کتاب کا نازل کیا جانا تمام جہان کے پروردگار کی طرف سے ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔